میری پیاری بہنوں، آج پرائمری سے لے کر ہائی اسکول تک، انٹر تک، گریجویشن تک آج تم پڑھائی کر لیتی ہو، لیکن اللہ کے بارے میں کچھ نہیں پتا، رسول کے بارے میں کچھ نہیں پتا، ایمان کے بارے میں کچھ نہیں پتا، غسل کا طریقہ تک نہیں معلوم، وضو کا طریقہ تک نہیں معلوم، پاکی کے بارے میں نہیں معلوم، ناپاکی کے بارے میں نہیں معلوم۔ او میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کو ایسی تعلیم دو کہ آپ کی بیٹی کم سے کم اس لائق ہو جائے کہ قبر میں اس سے پوچھا جائے من ربو کا، تیرا رب کون ہے، ما دینوں کا، تیرا دین کیا ہے، من نبیوں کا، تیرے نبی کون ہے، تو آپ کی بیٹی جواب دے سکے۔ اتنی تعلیم تو دو، اپنے بچوں کو اتنی تعلیم تو دو کہ کل جب آپ کا انتقال ہو اور جنازہ کی نماز پڑھی جائے تو آپ کا بیٹا اس لائق ہو کہ کھڑا ہو کر کے اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے، مغفرت کی دعا کر سکے۔ ارے کتنے بڑے بد نصیب ہیں وہ جنہوں نے بچوں کو پڑھایا لکھایا مگر بچوں کو اس قابل نہیں بنا سکے کہ بچہ کھڑے ہو کر کے اپنے باپ کی جنازے کی نماز پڑھ سکے۔ میرے بھائیوں، اپنی بیٹیوں کی تعلیم اور تربیت پر توجہ دو۔ اور میں اسی لیے اکثر کہتا ہوں، آپ کے کٹیہار میں اور بہار میں بہت ساری اہل حدیثوں کی مسجدیں ہیں جہاں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ سال میں جلسہ کرانے پر 3 لاکھ 4 لاکھ روپیہ خرچ کر لیں گے، اور جلسہ کرانا مجبوری بھی ہے۔ مولوی صاحب، ہمارے علاقے میں جلسے کے بغیر مسجد نہیں بن سکتی، جلسے کے بغیر مدرسہ نہیں چل سکتا، جلسہ کرانا مجبوری ہے۔ جلسے برے نہیں ہیں، جلسوں کو اگر تھوڑا سا سدھار لیا جائے جلسے برے نہیں ہیں، مگر آپ مجھے ایک بات اپنے سینے پر دل پر ہاتھ رکھ کے بتائیے میرے بھائی، اتنا خطرناک دور چل رہا ہے، فتنوں کا دور چل رہا ہے، آپ کی مسجد میں عورتوں کا انتظام کیوں نہیں ہے؟ کیا آپ اتنے غریب ہیں؟ کیا آپ کے پاس اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ اپنی مسجد میں ایک فلور اور بنوا دیں اور عورتوں کا انتظام کروا دیں؟ جس مسجد پر بھی جمعہ کی نماز ہوتی ہے وہاں عورتوں کا انتظام ہر حال میں ہونا چاہیے، ہر حال میں وہاں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے، اس لیے کہ سال میں 52 جمعہ ہوتا ہے، اور 52 جمعہ میں اگر آپ کے گھر کی عورتیں جائیں گی، آدھا گھنٹے کی 52 تقریریں سنیں گی، بہت ساری دین کی جانکاری آپ کے گھر میں آئے گی، اور بہت سارے فتنوں سے آپ کے گھر کی بیٹیاں بچیں گی۔ میرے بھائیوں، یہ افسوس کی بات ہے کہ بہار اور بنگال میں اہل حدیثوں کے علاقوں میں مسجدوں میں عورتوں کا انتظام نہیں۔ کتنے علاقوں میں عید کی نماز میں، عیدین کی نماز میں عورتوں کا انتظام نہیں ہے۔ اگر نہیں ہے تو انتظام کیجئے میرے بھائیوں۔ آج تو ان لوگوں کی بھی آنکھ کھل گئی ہے جو بیچارے کل تک فتویٰ دیتے تھے کہ مسجد میں عورت کا جانا فتنہ ہے، جو کل تک اہل حدیثوں کو برا بھلا کہتے تھے، اسی بہار کی سرزمین کے، گیا کی سرزمین کے ایک عالم دین ہیں، میں نام نہیں لوں گا، اہل حدیثوں کے خلاف بہت تقریر کرتے تھے۔ کسی زمانے میں انہوں نے اپنی ایک تقریر میں کہا تھا کہ اہل حدیثوں، تم اپنی عورتوں کو مسجد میں بھیجتے ہو، کبھی ہماری مسجد پر بھیجو، اس کا رزلٹ ہم 9 مہینے کے بعد تم کو بتا دیں گے۔ اتنی گندی، اتنی بیہودہ زبان ایک عالم نے استعمال کی تھی اور اہل حدیث عورتوں کا مذاق اڑایا تھا۔ آج ان کی زبان بھی کھل رہی ہے اور وہ کہہ رہے نہیں، حالات بہت خراب ہیں، اب عورتوں کو مسجد میں بھیجنا چاہیے، اب جمعہ کی نماز میں عورتوں کا انتظام ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے جلسہ تو ہو رہا ہے، آپ کے علاقے میں بہت سارے بنات کے ادارے ہیں، لڑکیاں ان اداروں سے پڑھی ہیں، فارغ ہیں، ان لڑکیوں کے ذریعے چھوٹے چھوٹے پروگرام گاؤں میں کرائیے، گھر گھر میں کرائیے۔ 15 دن پر 1 مہینے میں گاؤں کے کسی ایک گھر میں عورتیں اکٹھا ہو جائیں اور کوئی پڑھی لکھی لڑکی، عالمہ لڑکی ان کو کچھ قرآن کی باتیں بتا دے، کچھ حدیث کی باتیں بتا دے، کچھ مسئلے مسائل بتا دے۔ یہ کرنے کا کام ہے میرے بھائی۔ آج اس کام کو اگر ہم نے نہیں کیا، ہماری آنے والی نسلیں ہمیں معاف نہیں کریں گی۔ 10-15 سال کے بعد حالات کیا ہوں گے آپ سوچ نہیں سکتے ہیں۔ کتنی تیزی سے ہماری قوم کے اندر بگاڑ آ رہا ہے، آپ سوچ نہیں سکتے۔ اور تیسری جو وجہ ہے میرے بھائی، لڑکیوں کے مرتد ہونے کی تیسری وجہ، موبائل کا بیجا استعمال۔ میں یہ نہیں کہتا موبائل حرام ہے، موبائل استعمال مت کروائیے اپنی لڑکیوں سے، مگر آپ موبائل دینے کے بعد نظر بھی رکھیے۔ رات کو 2 بجے آپ کی لڑکیاں آن لائن ہے، کیوں آن لائن ہے بھائی؟ ایسا کون سا امپورٹنٹ کام ہے رات کو 2 بجے وہ کر رہی ہے؟ رات کو 2:30 بجے وہ بیٹھ کر کے کونے میں بات کر رہی ہے، ماں کو پتا ہے، باپ کو معلوم ہے کہ میری بیٹی بات کر رہی ہے، میرا بیٹا بات کر رہا ہے، مگر یار سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو چلنے دو۔ اگر ہر آدمی یہی سوچ لے سارا زمانہ وہی کر رہا ہے تو یہ گندگی تو بڑھتی چلی جائے گی نا۔ کم سے کم ہر آدمی اپنے گھر کو تو بچائے، اپنی بیٹی کو تو بچائے، اپنے بیٹے کو تو بچائے۔ میرے بھائیوں یاد رکھو،
اگر ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے اور باپ جنت کا دروازہ ہے تو ہر باپ یہ بھی سن لے، ہر ماں یہ بھی سن لے کہ اگر آپ نے اپنی اولاد کی صحیح تربیت نہیں کی ہے تو ایسی ماں کے لیے اور ایسے باپ کے لیے جہنم کی وعید بھی ہے۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں ما من عبد یسترعیہ اللہ رعیۃ ثم یموت یوم یموت، جس انسان کے کندھے پر اللہ تعالیٰ کوئی ذمہ داری ڈال دے اور اپنی ذمہ داری کو وہ صحیح طریقے سے پورا نہ کرے اور اسی حال میں اس کا انتقال ہو جائے، الا حرم اللہ علیہ الجنہ، ایسے انسان کے اوپر جنت حرام ہے، جنت حرام ہے۔ اس ماں کے لیے جنت حرام ہے جس ماں نے اپنی بیٹی پر نظر نہیں رکھی، اپنی بیٹی کی کالج کی چھٹی ہو رہی ہے 2 بجے، گھر آ رہی ہے وہ 6 بجے، باپ کو کوئی فکر نہیں ہے، ماں کو کوئی فکر نہیں ہے۔ نہیں میرے بھائی، آپ تربیت کیجئے، آپ توجہ دیجئے، اور موبائل کا استعمال ضرورت بھر ہونا چاہیے۔ اپنی بہنوں سے کہنا چاہوں گا، انسٹاگرام پر آئی ڈی بنا کر کے غیروں سے بات کرنا بند کر دو، واٹس ایپ پر غیروں سے چیٹنگ کرنا بند کر دو۔ کچھ لڑکیاں ہوتی ہیں کہتی ہیں ہم ٹائم پاس کے لیے کر رہے ہیں، معاف کیجئے، آپ کے ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں، ٹائم پاس کرنے کے لیے بہت سارے کام ہیں۔ آج یوٹیوب پر علماء کے بیانات ہیں، آپ بیانات سن لیجئے، کوئی اسلامی چیز آپ موبائل پر دیکھ لیجئے، کوئی حدیث یاد کر لیجئے، کوئی دعا یاد کر لیجئے، لیکن اپنے ٹائم کو ان فضول چیزوں میں مت گوائیے میری بہنوں، یہ آپ کے لیے بہت مہلک اور خطرناک ہے۔ اگر آپ نے انسٹاگرام پر اور واٹس ایپ پر اور فیس بک پر کسی کو اپنے پاس آنے دیا تو اس بات کا ڈر موجود ہے کہ کل وہ آپ کو بہکا کر کے زناکاری اور بدکاری کے راستے پہ لے کے جائے گا، آپ کی عزت خراب کر دے گا، آپ کی دنیا بھی برباد ہو جائے گی اور آپ کی آخرت بھی برباد ہو جائے گی۔ اس لیے موبائل کا استعمال بھی بہت احتیاط سے کریں۔ اسی طریقے سے میرے بھائیوں، فتنوں کے اس دور میں ہماری اور آپ کی ایک ذمہ داری اور بھی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم اپنے گھر کے ماحول کو دیندار بنائیں۔ ہم پہلے خود اپنے آپ کو نیک بنائیں۔ ہم جب نمازی بنیں گے ہمارے بچے بھی نمازی بنیں گے۔ جب ماں خود پردہ دار ہوگی تو اس کی بیٹی بھی پردہ دار ہوگی، لیکن جب ماں خود بے حیا ہوگی تو بیٹی کو کیا حیا کا سبق سکھائے گا؟ جب باپ خود ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھے گا بچوں کو کیا نمازی بنائے گا؟ پہلے اپنے آپ کو سدھار لو میرے بھائی۔ بچوں کی بہتری چاہتے ہو کہ نہیں چاہتے؟ آج لوگ اپنی اولاد کے لیے انویسٹمنٹ کرتے ہیں، زمین خریدتے ہیں، جائیداد خریدتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں۔ میں ایک کام آپ سے کروانا چاہتا ہوں اپنی اولاد کے لیے، بولو کرو گے کہ نہیں کرو گے؟ صرف ایک کام، اگر اپنی اولاد کا بھوشیہ چاہتے ہو، اپنی اولاد کا بہتر بھوشیہ چاہتے ہو، ایک کام کر لو۔ آج کی پوری تقریر کا خلاصہ ہے، بس ایک کام کر لو۔ کیا کرنا ہے؟ اپنے آپ کو نیک بنا لو۔